بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز کی سنتیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر ہے لوگوں سے مانگنے جیسی دعا کرنا۔ اب نماز ہے، نماز کے اندر جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں آخری قعدے کے اندر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہوتی ہے۔ تو دعا آپ ایک تو عربی میں مانگیں، دوسرا یہ کہ آپ ان الفاظ میں دعا مانگیں جو کہ قرآن و حدیث کی دعاؤں کے مشابہ ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی ہی دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ اگر آپ ایسی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کے کلام کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، مثال کے طور پہ یا اللہ مجھے نیا موبائل دے دے، برانڈ نیو آئی فون دے دے مجھے، یا پھر یہ کہ فلاں عورت کے ساتھ زینب کے ساتھ میرا نکاح کروا دے، میرے گھر کا لینٹر ڈلنے والا ہے، میرے گھر کا لینٹر ڈال دیجئے، اس طریقے کی جو دعائیں ہیں جو لوگوں کے کلام کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، اس قسم کی اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر آپ کسی کو سلام نہیں کر سکتے۔ اب نماز پڑھ رہے تھے، کوئی شخص آیا ہے، آپ اس کو کہیں السلام علیکم، تو یہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص آیا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے آپ سے کہہ دیا السلام علیکم بشیر صاحب، اور بشیر صاحب نے آگے سے کہہ دیا وعلیکم السلام نماز کے دوران ہی، تو ایسے میں بشیر صاحب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز کے اندر نہ آپ نے سلام کہنا ہے، نہ ہی آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ زبان سے جواب نہیں دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ مصافحہ بھی نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شخص آ گیا تو آپ اسے اس ہاتھ سے سلام لے رہے ہیں یا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے بھی کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے نماز کے دوران سینے کا قبلے سے پھرنا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینے کا قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے دوران آپ ایسے ہو گئے ہیں یا اس طرف ہو گئے ہیں یا قبلے کی طرف پشت کر لی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کھا بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی چیز تھی آپ کی جیب میں تھی، آپ نماز پڑھنے ساتھ ساتھ آپ کھائی جا رہے ہیں، تو ایسے نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ آپ کے اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، آپ اس کو بھی اندر نہ لے کر جائیں، لیکن اگر آپ اس کو اندر لے گئے ہیں تو اگر تو ایک چنے کے دانے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اس سے کم تھی تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے بعد آگے ہے کھانسی کرنا۔ دیکھیں، کھانسی کرنے سے نماز ایک صورت میں ٹوٹتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو بغیر ضرورت کھانسی کر رہے ہیں، آپ کو کھانسی آئی نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے، ویسے ہی کھانسی کر رہے ہیں بلا ضرورت، اور کھانسی کرنے میں کچھ نہ کچھ الفاظ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر یہ کہ مجبوری ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو کھانسی لگی ہوتی ہے اور وہ کھانستے ہیں مجبوری کی صورت میں، کوشش کریں اس کو دبائیں، لیکن اگر آپ کھانس بھی لیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یا اسی طریقے سے اف اف کرنا، کوئی پاؤں پہ کوئی چونٹی لڑ گئی یا کوئی بچھو لڑ گیا تو آپ ہائے ہائے کرنا شروع ہو گئے ہیں، اف ہائے، اس طریقے سے اس طریقے سے الفاظ اگر آپ نکال رہے ہیں تو پھر اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے درد کی وجہ سے رونا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت میں کچھ ایسی آیات آئی ہیں، آپ کے اوپر رکت طاری ہوگی، جیسے کہ بعض قراء پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، تو اس رکت طاری ہونے کی وجہ سے آپ رو پڑتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بکھی میں درد ہونی شروع ہوگی اور آپ وہاں سے رونا شروع ہو گئے ہیں، یا سر میں درد ہے تو آپ وہاں سے رونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی حادثہ آپ کو یاد آ گیا، اوہو میرے تو چچا جان کا انتقال ہو گیا صبح کو، اب آپ چچا جان کو یاد کر کے رو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے چھینک کے جواب میں، ایک شخص چھینکا تھا، اس نے چھینک میں الحمدللہ کہا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہوتا ہے، تو آپ نماز کے دوران یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز کے دوران یرحمک اللہ کہہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی، اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز کے دوران اس چیز سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک تیمم کرنے والا تھا، جیسے اس کو پانی نہیں ملا، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو پانی نظر آ گیا، پانی جب پہ قادر نظر بھی آ گیا اور اس پانی کو استعمال کرنے پر قادر بھی ہے تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی، اب وضو کرے باقاعدہ پھر نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، وہ ننگا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب کپڑے نہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب ننگے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے۔ ننگا شخص نماز پڑھ رہا تھا کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے، اور نماز کے دوران ہی کسی نے اس کو کپڑے لا دیے یا اس کے سامنے کپڑے رکھ دیے، تو جب کپڑے اس کے مل گئے تو اب نماز ٹوٹ گئی، اب کپڑے پہن کے پھر وہ نماز پڑھے، پھر یہ اس کی نماز ہوگی۔ یا اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز کے دوران سورج طلوع ہو گیا تو نماز اس سے ٹوٹ جائے گی۔ یا جمعہ پڑھ رہا تھا، جمعہ کی نماز کے دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کو ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، عصر کا وقت داخل ہو گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یا عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، سورج غروب ہو گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا کہ صبح صادق ہوگی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو اتنا لیٹ کریں کہ جس میں نماز وہ دوسری نماز کے وقت کے اندر داخل ہو جائے، یہ اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے معذور کا عذر ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں، ایک شخص تھا، اس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری تھی، وہ بالکل رکتی نہیں تھی، تو اب یہ شخص معذور ہے، اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ پاکی حاصل کر کے
جس میں اس کے قطرے رک جائیں، وہ پاک کپڑے پہن کے وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ قطرے جاری بھی رہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا وضو باقی چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، ایسے نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک ایسے شخص معذور تھا جس کو قطرے کی بیماری تھی، یا کوئی اور مرض بھی ہو سکتا ہے، اس کو خون کے قطرے آ رہے تھے، یا بواسیر کا مرض تھا، خون ٹپک رہا تھا وغیرہ ذالک، یا اس کو ہوا کی بیماری تھی، اس کو گیس کی بیماری تھی، اس کو ہوا بار بار خارج ہو رہی تھی، اس طریقے کا عذر تھا، نماز کے دوران ہی وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا عذر ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کی جو نماز ہے یہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ مجبوری کی صورت میں شریعت نے اس کا وضو درست مانا تھا، تو لہذا جب اس کا عذر ختم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے ذمہ لازم یہ ہے کہ اب نئے سرے سے وضو کر کے یہ نماز پڑھے۔ اور اسی طریقے سے وضو ٹوٹ جانا، نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی ہے، یا نماز کے دوران پیشاب نکل گیا ہے، پخانہ نکل گیا ہے، یا کہ جسم میں اس نے خارج کی، ادھر سے خون نکل کے بہہ پڑا ہے، تو اس طریقے سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے اس نے نماز کے اندر کہکہا لگا کے ہنس پڑا، زور سے ہنس پڑا کہکہا لگا کے، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نماز کے دوران بے ہوش ہو گیا، یا نماز کے دوران پاگل ہو گیا، تو پھر بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی، پاگل ہونے کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے دوران اگر سطر کھل جائے، دیکھیں سطر اس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے نماز میں، مرد کا سطر وہ میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں، عورت کا سطر بھی گزر چکا ہے، اگر یہ سطر کھل جاتا ہے اور پھر وہ کچھ دیر وہ کھلا بھی رہتا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام کا غیر مقتدی سے لقمہ لینا یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا تھا اور اس کو قرات کرتے کرتے وہ بھول گیا، اب قرات کرتے کرتے وہ بھول گیا تو پیچھے سے کسی مقتدی نے نہیں بلکہ کوئی اور آدمی وہ ادھر سے گزر رہا تھا، ادھر ویسے بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام کو بتا دیا کہ بھئی یہ ایسے ہے لفظ، اور امام نے اس کے بتائے ہوئے لفظ کے مطابق پڑھ دیا، تو پھر اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، امام کی بھی ٹوٹ جائے گی اور پیچھے مقتدیوں کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے مقتدی تھا، مقتدی نماز پڑھ رہا تھا امام کے پیچھے، اور وہ پیچھے کوئی شخص باہر نماز سے باہر وہ تلاوت کر رہا تھا، اس نے کوئی غلطی کی، مقتدی نماز کے دوران اس کو بتا رہا ہے اس کی غلطی، تو اس سے مقتدی کی نماز ٹوٹے گی، باقیوں کی نہیں ٹوٹے گی۔ یا اسی طریقے سے عمل کثیر، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں عمل کثیر اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ موبائل چلا کے جو ہے اس کے نوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے دوران آپ کسی کو میسج کر رہے ہیں، تو یہ دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسا کام ہے جو ویسے تو دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، وہ آپ ایک ہاتھ سے بھی کریں تبھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، مثال کے دوران نماز کے دوران ہی وہ آپ امامہ باندھ رہے ہیں، وہ اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ کسی رکن کے اندر اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کے اندر، لوگ اپنے ہاتھوں کو نماز کے دوران بہت زیادہ حرکت دیتے ہیں، ان کو بس ایسے خارش ہوتی نہیں ہے، بس ایسی خام خواہی جو ہے ایسے کھڑے ہیں تو ایسے کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں، کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں، کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تب خارش ہو رہی ہے، اب خارش ہے نہیں ہے، اس کو مرض نہیں ہے، بغیر مرض کے وہ بہت کثرت کے ساتھ اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ 12 سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ ہلا دیے، یہاں پہ خارش کر دی، یہاں پہ خارش کر دی، یہاں پہ خارش کر دی، تو نماز فنش۔ رکوع میں گئے ہیں، رکوع کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے جلدی جلدی ہاتھ ہلا دیا، سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ جلدی جلدی ہاتھ ہلا دیا، لیکن یہ ہے کہ اگر 12 سیکنڈ میں آپ نے 1 مرتبہ ہاتھ ہلاتے ہیں، 2 مرتبہ ہاتھ ہلاتے ہیں، تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ 12 سیکنڈ کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ ہلا دیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ اصل میں فقہا نے یہ کہا تھا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار، تو تقریباً اس میں 11-12 سیکنڈ ہی لگتے ہیں، تو اس لیے اس کو بطور خاص ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دینی چاہیے کہ نماز کے اندر ہاتھ نہیں ہلانا، نماز بڑی تسلی اور سکون سے یہ ادا کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ نمازیں جو ہیں وہ ضائع اور برباد ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ کچھ کام ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔